آؤ مل کے سیکھ لیں شرعی مسائل، شرعی مسائل، شرعی مسائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کی خدمت میں ہم شرعی سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ تمامی احباب نے جو سوالات کیے ہیں ان کے جوابات دیں گے، اور جس کسی کے ذہن میں جو بھی شرعی طور پر سوال ہو تو وہ ہم سے کریں، انشاءاللہ ہم اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے آج کے سیگمنٹ میں آپ کے کیے جانے والے سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ بعض لوگ سلام یا مصافحہ کرتے وقت جھک جاتے ہیں۔ شریعت اسلام نے اس طرح سلام و مصافحہ کرنے کے حوالے سے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ جی دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی کو سلام کرتے ہوئے یا مصافحہ کرتے ہوئے جھک جاتا ہے، اور اس حد تک جھکتا ہے کہ جسے حد رکوع کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حد رکوع ایسے جھک کر سلام کرنے کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ بڑھائیں تو آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ تو اس طرح جھک کر تعظیماً کسی کو سلام کرنا یا مصافحہ کرنا یہ ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی کسی بھی قسم کا سجدہ کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو رکوع کرنا یا رکوع کی حد تک جھک جانا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ تو اگر کوئی شخص جھک کر سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم تو تعظیم اور ادب کرتے ہوئے جھک رہے ہیں، تو شریعت اسلام نے کسی کی تعظیم کرتے ہوئے یا کسی کا ادب کرتے ہوئے سر کو جھکانا منع کیا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ مصافحہ کرتے ہیں یا سلام کرتے ہیں تو جھک کر سلام کرنے سے بچا جائے۔ شریعت اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور حکمی طور پر اسے ناجائز و حرام قرار دیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک اور سوال عرض ہے کہ بعض لوگ ہاتھ میں انگوٹھی، بریسلیٹ، چھلا یا کڑا وغیرہ پہنتے ہیں۔ اس طرح پہننا کیسا اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ جی ہاں، ہمارے یہاں نوجوانوں کی یہ عادت ہے یا ان کا شوق ہے یا یہ کہیے کہ ان کا اسٹائل ہے کہ وہ چھلا، انگوٹھی یا کڑا، چین، بریسلیٹ پہنتے ہیں۔ یاد رکھیے، مرد کے لیے شریعت کی طرف سے اگر کچھ دھات، میٹل یا کوئی زیور پہننے کی اجازت ہے تو اس میں صرف اور صرف ایک انگوٹھی جو چاندی کی ہو، جس کا وزن 4.5 ماشا سے کم ہو اور جس میں صرف ایک نگ یا پتھر لگا ہو، تو ایسی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بریسلیٹ، انگوٹھی یا ایک انگوٹھی سے زائد پہنتے ہیں یا بریسلیٹ پہنتے ہیں یا کڑا پہنتے ہیں یا گلے میں چین پہن لیتے ہیں، اور آج کل تو نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ کان چھدوا کر کانوں میں بالیاں تک پہننا شروع کر دی ہیں، نہ جانے ان کو کیا بننے کا شوق ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ اگر کوئی اس طرح کا کوئی بھی میٹل یا دھات پہنتے ہیں تو یاد رکھیے شریعت اسلام نے اس کو سراسر ناجائز و حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی عالم میں اور اسی حالت میں اگر کوئی نماز پڑھے گا تو علماء فرماتے ہیں ایسے شخص کی نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، یعنی کہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس نماز کو جو اس حالت میں پڑھی ہے اسے دوبارہ ادا کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ تو ہم کیوں ایسا کام کریں کہ جس سے ہماری نمازیں ضائع ہوں؟ تو اس کا ہمیں حساب کتاب بروز محشر رب کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس انداز کو اختیار کریں، ایسی عبادت کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو، نہ کہ ایسی عبادت کریں، نہ کہ اس طرح عبادت کریں کہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں رد کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرعی احکام پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جشن آزادی کا موقع ہے اور 14 اگست آنے والی ہے۔ آزادی کا جشن بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی کیسے منانا چاہیے؟ جی ہاں، پاکستان ہمیں جو ملا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں سے ایک نعمت ہے، تو ہمیں جشن آزادی پر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ تو ہمیں شکر اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت اسلام کے دائرے کے مطابق منانا چاہیے۔ بعض لوگ جشن آزادی مناتے ہیں
تو جناب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بائک کا سلنسر نکالتے ہیں اور سارے محلے کو اور سارے علاقے کو اور سارے شہریوں کو اور پاکستانیوں کو پریشان کر کے اور ناک میں دم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جناب یہ انداز ہے آزادی کا، اور اب آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو چاہو تنگ کرو، جس کو چاہو پریشان کرو، جس کو چاہو تکلیف اور ایذا پہنچاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج تو ہم آزاد ہوئے ہیں اور آج ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ اور بعض لوگ جناب وہ باجا بتاتے ہیں، گویا کہ پاکستان قائد اعظم نے باجا بجانے کے لیے دیا ہے، باجا بجانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں اپنی حرکتوں کو درست کرنے کے لیے پاکستان ملا ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی ریاضت کرنے کے لیے، احکام شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کے لیے بنا ہے پاکستان، نہ کہ یہ الٹی حرکات و سکنات کرنے کے لیے پاکستان بنا ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، عقل کے ناخن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی قدر کریں۔ لوگوں نے اپنے خون بہائے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، پھر کہیں جا کر ہمیں اسلام کے نام پر یہ وطن عزیز پیارا ملک پاکستان ملا ہے۔ آپ کی حرکتیں یہ ہیں کہ جناب آپ لاؤڈ اسپیکر لگا کر اور جناب اس میں قومی ترانہ چلائیں، اور قومی ترانہ بھی اس انداز میں چلائیں کہ جناب سارے محلے والوں کو پریشان کریں، آپ بم پٹاخے جلائیں، آتش بازی کریں۔ اس لیے ملک ملا ہے، اس لیے وطن ملا ہے، اس لیے پاکستان ملا ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی گاڑیوں سے سلنسر نکال کر سارے عالم کو پریشان کرتے ہیں، جو لوگ اس میں فحاشی و عریانی کے معاملات کرتے ہیں، جو لوگ 14 اگست کی رات کو بدکاری کرتے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ان تمام عمل کا آپ کو حساب دینا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ رب کائنات نے اگر روز محشر ہم سے پوچھ لیا کہ جو ملک تمہیں اسلام کے نام پر دیا تھا، تم نے اسی ملک میں اسلام کے خلاف تمام حرکات و سکنات کی، تو بتائیے ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے اللہ اس مقصد کو مکمل کرنے اور تمام کرنے میں ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اسی طرح کے شرعی مسائل کو دیکھنے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی شہریار مدنی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔